میرے بھائی ذکر قلبی اور ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کے اندر یہ سب انہیں کے خلیفہ ہیں. حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، سب انہیں کے خلفاء اور مجازین میں ہیں. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیونکہ حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ جا چکے تھے، اس لیے تربیت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے اندر مداومت اور اس درجے تک پہنچنا اجازت کے لیے ضروری تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر. اگر ذکر اللہ سے مناسبت پیدا ہو گئی، ذکر کی چاشنی پیدا ہو گئی، اجازت دے دیتے تھے. مگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اجازت نہیں دیتے. اجازت جب دیتے تھے جب اللہ کی ذات کما ہوا فی ذاتی و صفاتی، اتنی مشق رات اور دن نہ کی کر لی جائے جس سے یہ پتا چلے کہ میرا اللہ میرے دل کے اندر موجود ہے. اس کو صوفیہ ملکہ یادداشت کہتے ہیں. جب یہ مقام حاصل ہو جاتا تھا اللہ کی ذات سے اتنا تعلق کہ اللہ کی ذات جیسی بھی ہے میرے دل کے اندر وہ اللہ کی ذات موجود ہے. تب تک اجازت نہیں دیا کرتے تھے. سب باکمال تھے. جتنی پختگی یہاں پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر ذات واجب الوجود کا بقا دل و دماغ میں پیوست ہو جائے وہ دوسری جگہ نہیں ہوگا. پھر یہ ایسے واقعات ہیں اجازت دینے کے بعد اجازت کو سلب کر دیا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حضرات اتنا پکا کر دیتے تھے پہاڑ کہ اللہ کی ذات ہر وقت دل کے اندر موجود ہے. پھر وہ ہٹتی نہیں تھی. ان لوگوں کے یہاں اجازت دینے کے بعد عام طور پر اجازت کو واپس لینے اس کو وہ مسئلہ نہیں.